بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعة ضلالہ وکل ضلالة فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نذير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب کے سب اللہ پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کر دے اور آخرت میں کامیابی دے دے۔ ہم سب جنت کے راہی ہیں، ہم سب جنت کے مسافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنت کے راہیو، اس راہ میں کچھ ڈاکو بھی ہیں جو لوٹ لیتے ہیں اور سیدھی جنت کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان ڈاکوؤں کے متعلق قرآن میں ایک ایک لفظ کر کے ہمیں سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے پترو، اے جنت کے راہیو، لا یفتننکم الشیطان، دھیان رکھنا کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے،
راستہ تمہارا چھڑا نہ دیں، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ینزع عنہما لباسہما، اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے تک اتروا دیے تھے، لیریہما سوآتہما، کہ اس نے ان کی شرمگاہیں بھی واضح کر دی تھیں، کپڑے اتروا دیے تھے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کیونکہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا اے آدم کی اولاد، اے آدم کے پتروں، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم نے شیطان کی پوجا اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال، شیطان کہنے لگا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، یا اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ اپنے ساتھ ملا لوں گا اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے جہنم میں لے جاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور مجھے تیری ذات کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اللہ کا قرآن ہے سورہ نساء 5واں سپارہ کہتا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے غیر اللہ کے نام پر کان بھی کاٹیں گے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اللہ کی تخلیق کو بھی بدلیں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، سمجھ لو کہ واضح وہ خسارہ پا گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم پر دو قسم کے حقوق ہیں، دو قسم کے حقوق، ایک ہیں حقوق العباد اور ایک ہیں حقوق اللہ۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی وہ ہمیں گمراہ کرنا اور دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور حقوق اللہ کے بارے میں بھی ہمیں گمراہ کرنا اور دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ حقوق العباد اس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کل قیامت والے دن وہ زیادتی اس کے لیے بہت سارے اندھیروں کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا حق ہتھیانا، کسی کی جگہ چھین لینا، کسی کا حق مار لینا اور کسی کی وراثت کو اپنے قبضے میں لے لینا، نبی پاک نے فرمایا من اخذ شبرن، جس نے ایک بالشت جگہ اگر اس نے کسی کی ہتھیا لی زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، تو نبی پاک نے فرمایا طوق اللہ سبع ارضین، اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا قیامت والے دن طوق پہنائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے شیطان کی گمراہی اور شیطان کا بھٹکانا انسان کے لیے اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، وہ یہ سمجھے بغیر کہ یہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے اس بھائی کا حق ہے، نہ وہ اپنی جیب کو گرم کرنا اور اپنی جیب میں ڈالنا چاہتا ہے، کسی کا حق دیکھا یہ نہیں سمجھتا کہ جو اس کا حق ہے وہ تو مجھ پر حرام ہے، بددیانتی سے، بے ایمانی سے، ملاوٹ سے، رشوت سے، کم تولنے سے،
جو دوسروں کا حق کھانے والا ہے نا اس کی بخشش نہیں ہونی، اور اس کے لیے جنت کی راہ بند ہے۔ اسی لیے شیطان اس بات پر بڑا زور لگاتا ہے کہ انسان کو حقوق العباد میں مات دے دے اور انسان حقوق العباد میں فیل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر حقوق العباد میں فیل ہو گئے، اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ کسی کو زبان سے طنزن، میری طرف دیکھنا، طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر ایسے کرنا زبان سے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اس قدر ہمیں اسلام نے دوسروں کی عزت اور دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا اس قدر سمجھایا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہیں۔ نبی پاک نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے نہ زبان سے کسی کو تکلیف دو، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دو، نہ عمل سے کسی کو تکلیف دو، نہ کسی کا مال ہتھیا کے اور ناجائز قبضہ کر کے، ناجائز اس کا مال ہڑپ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا قیامت والے دن بندہ نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، لیکن ہوگا کیا کہ ایک بندہ آئے گا، آ کے کہے گا یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے فلان جگہ پر میری غیبت کی تھی، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جن جن پر اس نے زیادتیاں کی وہ ابھی سوالی باقی ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اس کے پلے نیکی تو رہی کوئی نہیں، اب ایسے کرو کہ تم اپنے گناہ اس پر ڈال دو۔ یہ اتنی نیکیاں لے کے آنے والا حقوق العباد غصب کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ شیطان کا پہلا زور یہ ہے کہ وہ حقوق العباد غصب کرائے۔ کیوں؟ دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا میں چمک بہت زیادہ ہے۔ بندہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو لے لو نا، پھر اس میں سے صدقہ کر دیں گے۔ اور پھر حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ حرام مال کما کے نا، حرام مال کما کے حلال گوشت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس حرام پیسے سے، اس حرام پیسے سے قربانی خرید رہے۔ اور خدا کے بندے اپنی دولت اور اپنے رزق کی طرف پہچان۔ ایک امام پاک سے کسی نے کہا کہ آپ کوئی تقوی کے موضوع پر کتاب لکھیں، تو انہوں نے کہا میں نے رزق حلال پر کتاب لکھ دی ہے۔ رزق حلال، جس کا رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، یعنی بات سچی ہو اور رزق حلال ہو، انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ اور اگر حرام روزی پیٹ میں ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں کسی کے حق کا اگر چلا گیا تو سمجھ لو 40 دن کی نماز ضائع ہو گئی، 40 دن کی عبادات ضائع ہو گئی۔ اس لیے دھیان کیا کرو، غور کیا کرو۔ میں اور آپ اس بات پر اچھی طرح دیکھیں کہ کیا یہ جو میں لے رہا ہوں یہ میرا حق ہے کہ نہیں ہے۔ آج کیا ہے، سرکاری ملازم ہے تو وہ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے تو اس لیے جاتا ہے تاکہ وہاں سے گاہک گھیر کے اپنے پرائیویٹ کلینک میں لائے۔ پروفیسر ہے تو یونیورسٹی میں اس لیے جاتا ہے کہ طلباء کو گھیر کے اپنی پرائیویٹ اکیڈمی میں لائے۔ سکول میں ٹیچر ہے تو وہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائی، پیسے جتنے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھے ہیں اتنے ہی آپ کو ملنے، اور وقت سے پہلے نہیں ملنا۔
مقدر سے زیادہ نہیں ملنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بار بار خبردار کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہیں حقوق العباد غصب کرنے پر لگائے گا، اور تم نے دھیان کرنا ہے اور اپنا رزق حلال کرنا ہے، کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرنا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اگر ہم کوئی نیکی کر لیں، اگر ہم کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دماغ میں فل فور ڈالے گا، دل میں فل فور ڈالے گا، دیکھ تجھے فلان دیکھ رہا ہے، دیکھ تجھے فلان دیکھ رہا ہے، یار یہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کل کی بات ہے، ایک بندہ آ گیا مجھے کہتا ہے بڑا سکون ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا کس بات میں؟ کہتا میں ماشاءاللہ روز تہجد پڑھتا ہوں نا تو بڑا سکون ملتا ہے۔ بھائی تینوں دسن دی کیڑی لوڑ، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بھائی رات کو اٹھے ہو اندھیرے میں، کسی کو نہیں پتا تھا، تیرا اور تیرے رب کا مسئلہ تھا، دن کے اجالے میں ہمیں کیوں بتاتے ہو؟ کیوں اپنا اجر ضائع کرتے ہو؟ آج دیکھ لو صورتحال یہی ہے، گیا ہے حج پہ، حج کر کے واپس آیا ہے، آ کے فرق کیا پڑا ہے؟ پہلے تختی پر لکھا ہوا تھا عبد الرشید، اب کیا لکھ دیا ہے؟ حاجی عبد الرشید، بلکہ لکھ دیا الحاج۔ یار کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نقصان ہے، نقصان، ریاکاری اور دکھلاوا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اصل بات یہ ہے نیکی کو چھپایا جائے، نیکی کو چھپایا جائے، پوشیدہ رکھا جائے۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان بندوں کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا رجل تصدق بیمینہ فلا یعلم ما انفق شمالہ، بندہ ایسا خفیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کولر کے پانی لگائے، پانی کے کولر لگائے اور اوپر لکھ دیا برائے ایصال ثواب فلان فلان، اور ضرورت نہیں ہے نام لکھنے کی، کیونکہ جس کے لیے لگایا ہے وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ تیرے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کیا کرو، نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، حج کرو، روزہ رکھو، کوئی بھی نیکی ہے اس کا اصل اجر تو اس کو چھپا لینے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت پر سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ فلان حاجی صاحب، فلان بزرگ، فلان مجھے دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے کی وجہ سے وہ سجدہ لمبا کر لے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، بس وہ جو سجدہ لمبا کیا نا کسی کی وجہ سے، نبی پاک نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیو نیتوں میں اخلاص ضروری ہے، نیت میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرے اخلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ مالک نے قرآن میں فرمایا وما امروا الا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو میں نے حکم دیا ہے کہ تم نے اللہ کی جو بھی عبادت کرنی ہے، مالی عبادت کرنی ہے، بدنی عبادت کرنی ہے، زبانی عبادت کرنی ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رياء الناس، او
اپنے صدقے اپنے پیسے دیے ہوئے ضائع نہ کر بیٹھنا اس بندے کی طرح جو ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے کے لیے گھر کے باہر لمبی لمبی قطاریں، لمبی لمبی دیوار، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، ایک سلائی مشین دی ہے، اس کی 7 فوٹو کھینچ لی ہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھی ہے، اس کی تصویر کھینچ کے فیس بک پر چڑھا دی ہے، کوئی کام کیا ہے، قربانی خریدی ہے، ہر اینگل سے اس کی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، عمرہ کرنے گیا ہے بیت اللہ کے ساتھ، کبھی صفا مروہ پر کھڑے ہو کر، کبھی ادھر کھڑے ہو کر تصویریں بھیج رہا ہے اور کہتا ہے لائق زیادہ سے زیادہ ہے۔ او بندیا، دنیا میں تجھے لائق ملیں گے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اگر ریاکاری دل میں آ گئی، دکھلاوا دل میں آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت والے دن 3 بندوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا فیصلہ مجاہد کا ہوگا، دوسرے نمبر پر عالم کا ہوگا، تیسرے نمبر پر سخی کا ہوگا۔ اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ایک جان تھی وہ بھی تیری راہ میں قربان کر کے آ گیا ہوں، جہاد کرتے کرتے میں نے جام شہادت نوش کیا، تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا رہا، لوگ کہیں بڑا کمانڈر ہے، بڑا غازی ہے، جرنل ہے، کرنل ہے، میجر ہے، کیپٹن ہے، نشان حیدر ملے تجھے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ بلے بلے کریں، دنیا میں سب نے واہ واہ کی ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں اس کو پکڑو اور الٹا کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ بہت بڑا مقام ہے شہادت کا، لیکن اگر نیت میں فطور ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیوں، دوسرا بندہ آیا، اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میں نے زندگی تیرے قرآن کے لیے وقف کر دی، میں نے بچپن سے لے کر قرآن پڑھا، جوان ہوا تو تیرے قرآن کی خدمت کی۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا رہا، لوگ کہیں قاری القرآن ہے، لوگ کہیں خطیب پاکستان ہے، لوگ کہیں بڑا اچھا مقرر ہے، لوگ کہیں بلے بلے واہ واہ، دنیا میں بلے بلے بڑی ہو گئی ہے، اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تیسرا گیا، یا اللہ تو نے مجھے پیسہ دیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑے اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اس کے در پہ جو بھی آتا ہے وہ پیسے لے کے جاتا ہے، وہ مالا مال ہو کے جاتا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بلے بلے بڑا کیا ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری دل میں ڈالتا ہے، اللہ اکبر، دل میں دکھلاوا ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، یا اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، وعملی من الریاء، اللہ میرے عملوں کو ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک کر دے۔ لو بھائی، جنت کے راہیوں، جنت کے مسافروں، اللہ پاک فرماتے ہیں جنت کی راہ کے ڈاکوؤں کی پہچان کرو، اور یہ کیسے کیسے تم پر حملہ کرتا ہے۔ پہلا حملہ حقوق العباد کے غصب کرنے کے معاملے میں، دوسرا حملہ اگر ہم کوئی نیکی کر لیں تو پھر اس کو ریاکاری اور دکھلاوے کے معاملے میں۔ لو بھائی، تیسرا حملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ تجھے کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، تجھے کوئی ضرورت نہیں نیک اعمال کرنے کی، کیونکہ تو فلان بزرگ سے تیری نسبت ہے، فلان پیر صاحب کی تو بیعت ہے، کیونکہ تو فلان کا ماننے والا ہے، کیونکہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، سرکار کا امتی ہے، سرکار نے قیامت والے دن بخشوا لینا ہے، تجھے نیک اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان دل میں
میں ڈالتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، میں نے شروع میں آیت پڑھی وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، مالکا ایک دفعہ جہنم سے نکال، ہم نیک عمل کریں گے۔ اور تیرے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد اعملی لنغنی عنک یوم القیامت شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی نیک عمل کر لے، میں کل قیامت والے دن تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ حضور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی نے اپنے خاندان والوں سے کہا یا بنی عبد مناف، او میرے خاندان کے لوگوں، اعملو، ترجمہ کرو گے، عمل کرو، نیک اعمال کرو، لن اغنی عنکم یوم القیامت شیئا، قیامت والے دن یہ مت سمجھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، ہم رحمت للعالمین کا ٹبر ہیں، ان کی آل ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے قیامت والے دن کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ پریشانی کے عالم میں کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فیقولون، وہ کہیں گے حل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے؟ او نردا، جب کوئی سفارش نہیں کرے گا، او نردا، پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں نردا، ہمیں دوبارہ لوٹا، دنیا میں واپس بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں گے نعمل غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ ہم بڑے نیک اعمال کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب ارجعون، جب موت آئے گی پھر بندہ کہے گا یا اللہ ایک دفعہ واپس لوٹا، نعمل صالحہ، میں کیا کروں گا؟ نیک اعمال کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم، اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں 50 سال 60 سال 70 سال عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ سکتا تھا، اتنی عمر میں بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو اب تم دوبارہ دنیا میں بھیج بھی یہ دیے جاؤ تو تم نے نہیں سمجھنا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر آیا۔ نذیر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، ایک ترجمہ ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اور دوسرا ترجمہ توجہ کرنا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس سفید بال آئے۔ کیا آیا؟ ہاں، یہ جو سفید بال ہوتے ہیں نا داڑھی میں، سر میں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سمجھ جا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے لیبلوکم، وہ تم میں آزمانا چاہتا ہے، لیبلوکم، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ مالکہ کیا آزمائش ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے، کون ہے جو نیک اعمال کر کے اس کے پاس جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی ضائع نہ کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ کا ذکر کا اہتمام کرو۔ مالک قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ،
ساتھ میرے بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہے، جنہوں نے جنت کی راہ کو اپنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں جن کی تجارت بھی، خرید و فروخت بھی، ملازمت بھی، دنیا کا کوئی کام بھی ان کو غافل نہیں کرتا اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے۔ نماز سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ شیطان کا پورا زور ہے کہ وہ بندے کو عمل سے دور کر دے۔ فجر کی اذان ہوئی ہے، کانوں میں آواز بھی پڑی ہے، کانوں میں اذان کی آواز بھی پڑی ہے، لیکن بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ شیطان کہتا ہے سو جا سو جا سو جا۔ نبی پاک نے فرمایا شیطان آ کے کان میں پیشاب کرتا ہے، حضور نے فرمایا کان میں پیشاب کرتا ہے، سورج چڑھے تک یہ سویا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فجر کی نماز کی برکات کیا ہے۔ مالک کائنات نے قرآن میں فجر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈلنے سے لے کر سورج کے رات کے چھا جانے تک۔ وقرآن الفجر، او لوگوں جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، اللہ فرما رہے ہیں وقرآن الفجر، فجر کی نماز کے قرآن کی تلاوت، اس کے کیا کہنے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جب فجر کی نماز میں جماعت میں تلاوت ہو رہی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے مقرب فرشتے زمین پر اترے ہوتے ہیں، اور یہ خیر و برکت کا وقت لاہور والا سو کے گزار دیتا ہے، سورج نکلا تو اب یہ اٹھا ہے، اللہ اکبر، اٹھتے ہی اس کو دنیا کی فکر پڑ گئی ہے، نہایا دھویا ہے، جلدی جلدی دفتر کی طرف، جلدی جلدی دکان کی طرف، اس کو پتہ ہی نہیں ہے غافل کو کہ غافلہ تو نے کتنا اہم فرض چھوڑ دیا ہے، اب تو کیا رزق تلاش کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں برکتیں دینے والا تو وہ ہے، رزق کے خزانے تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ میرے محترم، ہم جنت کے راہی ہیں، اس لیے تجارت بھی، خرید و فروخت بھی، ملازمت بھی، دنیا کے کام بھی ہمیں نماز سے غافل نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شیطان کا پورا زور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، شیطان تقریر کرے گا، تو جو میری طرف شیطان تقریر کرے گا، شیطان خطاب کرے گا، خطاب کل اولاد آدم کو خطاب کرے گا، کہے گا کیا؟ اللہ نے قرآن میں سارا بیان کیا، وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب اللہ سارے کاموں کا فیصلہ کر دے گا، پھر شیطان پتہ کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق فوعدتکم فاخلفتکم، ایک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ سچے وعدے تھے، اور ایک میرے وعدے ہیں جو جھوٹے وعدے تھے، میرے وعدے جھوٹے وعدے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان تقریر کر کے کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں بس دعوت دی، تھوڑا پالش کر کے تمہیں چمکا کے تمہارے سامنے پیش کیا، فاستجبتم، تم نے قبول کر لیا، فلا تلومونی، آج مجھے برا بلا نہ کہو، ولوموا انفسکم،
قرآن ہے بھائی، قرآن پڑھو گے ترجمہ، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے برا بھلا نہ کہو، مجھے ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، اعمال بد خود کرے اور الزام دے شیطان پر۔ شیطان کہتا ہے فَلَا تَلُومُونِي، آج مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نیک اعمال اختیار کرو، نماز کا پابندی اختیار کرو، اللہ کے ذکر کو اختیار کرو۔ شیطان عمل سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ جنت کی راہ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بتایا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر لگاتا ہے، شرک پر لگاتا ہے کہ بندہ شرک کر لے، اس لیے کہ شرک کرنے سے نیک اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام 7ویں سپارے میں اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں لو اشرکو، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کی راتوں کی تہجدیں، دنوں کی نمازیں، ان کے جہاد اور تبلیغیں، میں ساری نیکیاں شرک کی وجہ سے ضائع کر دیتا۔ یہ نبیوں کے بارے میں ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ زمر ہے، 23واں سپارہ ہے، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہی پیغام دیا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے سارے عمل ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاسرین، پھر نبیوں کی صف سے نکال کر خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے شیطان کا پورا زور ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ جلال میں آ جاتا ہے، غصے میں۔ اگر میرے حال ویکھیو قرآن سناؤں آپ کو، اللہ کی بات سناؤں آپ کو، اللہ کے غصے والی بات سننا بھائی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، آگ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ میں تو آپ کو اللہ کی بات سنا رہا ہوں، اللہ کتنا غصے میں آتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا غصے کا ایک اور انداز، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوئے اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا سمجھ لو وہ گمراہ ہو گیا۔ اب ہم بھائیوں کو کہتے ہیں او میرے بھائیوں شرک نہ کرو، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی پکار میں، نہ اللہ کی عبادات میں۔ اللہ عالم الغیب ہے تو کوئی اور عالم الغیب ہو سکتا؟
نہیں ہے، اللہ علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، تو کوئی اور حاضر ناظر ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ بیڑیاں پار لگانے والا ہے تو کوئی اور بیڑیاں پار لگانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اولادیں دینے والا ہے تو کوئی اور اولادیں دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ مشکل کشا ہے تو کوئی اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہاں کہتے ہیں نہیں یہ بتوں والی باتیں نہ کرو، بتوں والی، بتوں کا شرک ہے، بتوں کا شرک ہے۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی کتنے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، کتنی پہنچی ہوئی سرکار ہو، بزرگ ہو، ایمانداری سے بتانا، مرنے کے بعد کبھی کسی اللہ کے ولی نے خود اٹھ کے غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا ہے؟ بولیں گے یار، کوئی گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا کبھی کوئی اپنا کفن خریدنے کے لیے بازار گیا ہے؟ مرنے کے بعد یہ بزرگ کبھی اپنا کفن خریدنے بازار نہیں گیا، یہ کفن پہنانے کا محتاج ہے، یہ ہمارے نہلانے کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جنازہ جا رہا ہے، آگے آگے اللہ کے ولی چل کے جا رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ وہ ہمارے کندھوں پر اٹھانے کا، ہمارے کندھوں پر اٹھانے کا محتاج ہے۔ قبر میں حضرت صاحب سے کہے حضرت جی آپ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، کرنی والی سرکار ہیں، اتر جائیں نا قبر میں؟ نہیں ہمارے قبر میں اتارنے کا محتاج ہے، اوپر مٹی ڈالنے کا محتاج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب اوپر مٹی ڈال دی، 4 فٹ زمین سے نیچے چلا گیا، اتنا بڑا محتاج اب مٹی کے نیچے جا کے کیسے حاجت روا بن گیا، کیسے مشکل کشا بن گیا، مٹی کے نیچے جا کے کیسے داتا بن گیا، کیسے گنج بخش بن گیا، کیسے رنج بخش بن گیا، اور زندہ اللہ کو چھوڑ کے مردوں سے مانگنے والے، اللہ اکبر، زندہ اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، ہم کہیں تو کہتے نہیں یہ بتوں کی باتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ تو جو اللہ کا قرآن ہے، سورہ نحل ہے، 14واں سپارہ ہے، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں، وہ تمہاری طرح کے۔ اللہ کہتے ہیں فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ فدعوہم، لو بھائی اللہ کا چیلنج سنو بھائی، فدعوہم، ان کو بلاؤ، فلیستجیبوا لکم، یہ مرنے کے بعد تمہارا جواب دیں، ان کنتم صادقین۔ بولو یار، ان کنتم صادقین کا ترجمہ کرنا یار، اگر تم سچے ہو تو یہ مرنے والے بزرگوں کو بلاؤ اور یہ تمہاری پکار کا کیا کریں؟ جواب دیں، ہم مان جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں مان جاؤں گا، یہ مرنے کے بعد بول کے ہمیں دکھائے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں آپ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، کہتے ہو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ اللہ اکبر، اگر تو در بدر پھرے تو نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ جیسے پی ٹی آئی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے اوپر لکھا تھا نا، انہوں نے ترجمہ نہیں سمجھا۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے اللہ اکبر۔ ایاک نستعین کا معنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے۔
ہاں کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں صدقے سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو مانے کرشمہ کواکب میں کافر، گرے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں خلل کچھ اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو انتم الفقراء الی اللہ، فقیر کی جمع فقراء، فقیر 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 کس کو کہتے ہیں؟ بولتے نہیں یار، مانگنے والے کو، اور مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لوگو، نبیوں ولیوں پیروں پیغمبروں بڑوں چھوٹوں، یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ فقیر کی جمع فقراء، فقیر کا معنی عطا کرنے والا، فقیر کا معنی خزانے دینے والا، فقیر کا معنی مدد کرنے والا، فقیر کا معنی مشکل کشائیاں کرنے والا، نہ فقیر کا معنی مانگنے والا۔ انتم الفقراء، تم تو سارے ہی مانگت ہو، اللہ، کس کے مانگت ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی خدا کے در کے منگتے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے در کے منگتے، علی ابن ابی طالب بھی اسی کے در کے منگتے، اور حضرت محمد مصطفیٰ بھی اسی کے در کے منگتے۔ اور شاعر کیا ہی خوب کہتا ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں ہے کنجی مقسوم کی، رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو لاچار کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعا ہو جب وہ اس کو پکارتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ ہے جو اور بھائی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن ان کو عربی آتی تھی، ان کو پنجابی نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت علی ابن ابی طالب کو عربی آتی تھی، پنجابی نہیں آتی تھی، یہ ساری بولیاں بلکہ گونگوں کی رمزیں جاننے والا پتہ کون ہے؟ انہو یعلم، وہ جانتا ہے بما فی الصدور، بولیں یار زبان سے نہ بولیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سواء منکم، تم میں سے برابر ہے، من اسر القول، جو آہستہ بولے، ومن جہر بہ، جو اونچی بولے، ومن ہوا مستخف باللیل، جو رات کے اندھیرے میں کوئی عمل کرے، ساربم بالنہار، دن کے اجالے میں کرے، اللہ پر سب کیا ہے؟ سواؤن، برابر ہے، اللہ پر سب برابر ہے، رات دن اور اونچی اور آہستہ بولنے والا وہ سب
اللہ جانتا ہے انہو لطیف خبیر، کیونکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی گٹلی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان کو پکارو لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، ادھر دیکھو بھائی سورہ فاتر 22واں سپارہ آیت نمبر 21، 22، 23، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں تم پکارو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں مستجابوا لکم، تمہارا جواب مستجابوا لکم، وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ ولا ينبئک مثل خبیر، اللہ اکبر۔ ما ولا، یا اللہ کیوں نہیں سنتے، یا اللہ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ امواتن، کرو ترجمہ، وہ مردہ ہیں، مردہ۔ امواتن کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ مردہ ہے۔ امواتن کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ مردہ ہیں۔ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ امواتن وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، غیر احیاء یہ کہتے نہیں زندہ ہیں، وہ پردہ فرما گئے، وہ حق ہو گئے، نہ کہو مر گئے، یہ نہ کہو مر گئے، نہ یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کہتے ہیں امواتن وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ میں تو نہیں نہ کہتا، آپ مجھ پر بے ادبی کا اور گستاخی کا الزام نہ لگائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے امواتن وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ اگلی گل سننے والی ہے بھائی، اللہ پاک دی اگلی گل ذرا دھیان نال سنیو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تم تو کہتے ہو ہماری مدد کریں گے، مشکل کشائی کریں گے، ہمیں عطا کریں گے، ہماری جھولی بھریں گے۔ وما یشعرون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں، ایان یبعثون کہ ان کو قبر سے کب اٹھایا جائے گا۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ زندہ رب کو چھوڑ کر مرے ہوئے کو کہتے ہو کہ میری رب سنتا نہیں اور تمہاری موڑتا نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار پکار کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو کہہ دو انی قریب۔ کرو ترجمہ، قریب اردو کا لفظ ہے یار، قریب کا ترجمہ تو کر دیو۔ انی قریب، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ اجیبو کا کیا معنی ہے؟ میں جواب دیتا ہوں۔ دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی پکارنے والا، دعا کرنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے، اجیبو، میں اس کا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے میں ہر دعا کرنے والے کا اجیبو، دعا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے میرے بندوں کو کہو، میرے بندوں کو کہو ایک تو میں بہت زیادہ قریب ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور دوسرا تمہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مجھ سے ہی مانگا کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بولو یار، ترجمہ کرو، اگر نہیں سمجھ آتی تو دوسرا سپارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے لوگوں کو سیف الملوک ملی ہے، لوگوں کو ہیر اور وارث شاہ ملی ہے، لوگوں کو بابے بلے شاہ کے شعر ملے، لوگوں کو جناب محمد بخش کے شعر ملے، اور ہمارے حصے اللہ کا قرآن آیا ہے۔ ہمارے حصے کیا آیا ہے؟ ہم لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں الحمدللہ، ہیر وارث شاہ نہیں سناتے، سیف الملوک نہیں سناتے، ہم قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ یہ مجھ ہی سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور قبولیت کا یقین بھی مجھے پر رکھیں۔ اللہ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ کا پتہ ترجمہ کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر یقین رکھیں کہ میں ہی قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، لعلہم یرشدون،
लअल्लहुम यरशुदून, यही है सीधी राह, यही है सीधी राह कि उसके दर का मांगत हो जाना। तो मेरे मोहतरम भाइयों, शैतान का जोर है कि वो हमें हुकूकुल इबाद गस्ब करके जन्नत की राह से हटाना चाहता है। दूसरे नंबर पर मैंने बयान किया वो रियाकारी और दिखलावा हमारे दिल में डाल के हमारे अमाल को बर्बाद करना चाहता है। तीसरा मैंने बयान किया कि वो हमें उम्मीदें दिला के उम्मीदें दिला के कि तू टेंशन ना कर, सरकार ने क़यामत वाले दिन सारे उम्मती बख्शवा लेने ने। तो इसीलिए सरकार ने अपनी बेटी से कहा था, बेटी अमल करना, मैं क़यामत वाले दिन तेरे काम नहीं आऊँगा। इसलिए शैतान बहकाता है कि अमल से दूर हो जाए, और अगर अमल भी शुरू कर दें तो फिर शैतान का पूरा जोर होता है कि इसको मैं शिरक पर आमादा करूं। कभी बंदा कहता है या अली मदद, सारी कीती कराई खूच गई। अब अच्छा एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी बात है। हजरत इब्राहीम से लेकर आज तक एक तलबिया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे, और वो तलबिया पता क्या था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप सारे बोलेंगे? आप सारे बोलेंगे इंशाअल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। परसों मैं अपने बेटे को हदीस पढ़ा रहा था, रसूल पाक जब हज के लिए जा रहे थे ना, तो यरफाउ बिहा सौतहू, आप खुद भी ऊंची आवाज से कह रहे थे, सारे सहाबा से कह रहे थे कि ऊंची आवाज से कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा। और हमारे पाकिस्तान में स्कीम मोड़ पे मुल्तान रोड पे एक कब्र नई बनी है, नई कब्र सुर्ख रंग से फूलों से अटी हुई है। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती वहाँ आके सबसे पहले सजदा करते हैं। सजदा करने के बाद फिर दोनों हाथ उठा के पता क्या कहते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। ये कहाँ है भाई? किस सहाबी ने पढ़ी है? किस नबी ने पढ़ी है? रसूलुल्लाह ने सिखाया है। रसूलुल्लाह ने क्या सिखाया है? सारी मस्जिद बोल के बोलेगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। इसलिए पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में इस शिरक को हम फैलने नहीं देंगे कि कब्रों को सजदा करे और फिर कहे लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। ये किसी हदीस में नहीं, ना किसी सहाबी ने ऐसा नारे लगाए। नबी पाक ने जब भी हय्या अलल जिहाद की आवाज़ बुलंद करवाई, नबी पाक ने खुद आवाज़ बुलंद करवाई। हजरत हंजला घर से तलवार लेकर निकले, रसूलुल्लाह की आवाज़ सुन के। ये नहीं कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह, पता क्या कहा? तलवार लेकर भागते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे थे और कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा। क्या कह रहे थे? और खुद रसूलुल्लाह ऊंची आवाज से उम्रा करने जाते, हज करने जाते तो क्या कहते? लब्बैक अल्लाहुम्मा। अल्लाह आपको और मुझे शिरक से महफूज रखे, बिदआत से महफूज रखे, अकीदा तौहीद पर मौत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।